لوگوں سے مخاطب ہوئے، منبر پر چڑھے اور فرمایا من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد فوت ہو چکے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اس کو معلوم ہونا چاہیے اس کا اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی تھے، ان سے پہلے بھی رسول گزرے، اگر یہ طبی موت مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، صحابہ کہتے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں تھا کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے۔ جب صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھی، ہم میں سے ہر صحابی نے قرآن کی اس آیت کا پڑھنا شروع کر دیا۔ ابو بکر صدیق کی زبان سے قرآن کی آیت سن کر اور صحابہ نے قرآن کی آیت پڑھ کر یہ آواز جب حضرت عمر کے کان میں پڑی کہ صدیق اکبر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں قد مات، اللہ کے نبی فوت ہو گئے، اور دلیل قرآن سے دی کہ وما محمد الا رسول، کہنے لگے میرا خیال یہ تھا اور صحابہ کا خیال یہ تھا کہ قرآن کی یہ آیت شاید آج ہی اتری ہے، اس سے پہلے قرآن میں یہ موجود نہیں تھی، حالانکہ یہ پہلے ہی موجود تھی۔ جب حضرت عمر کو یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے پاؤں نے میرے جسم کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا اور میں گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن، جس دن ہمارے جشن کی انتہا ہے، صحابہ کی یہ حالت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری جان میری سانسوں پر اٹکی ہوئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری سانس نکلے تو میری جان نکل جائے۔ کہتے ہیں کہ مجھے یہ صدمہ بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے، یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زندگی طول پکڑ جائے، میں اسی موقع پر مرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ حالت ہے جو صحابہ اکرام، اہل بیت، اللہ کے نبی اور ان افراد کی تھی جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے۔ ان کی حالت کو دیکھو اور اپنی حالت کو دیکھو اور موازنہ کرو کہ آیا ہم حق پر ہیں یا وہ حق پر تھے، ہمارا طریقہ صحیح ہے یا ان کا طریقہ صحیح ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمیں جہنم میں داخل کر دے، کسی کو گناہ کروا کر اور کسی کو نیکی کے لبادے میں بدعت پکڑا کر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں تو جہنم میں جاؤں لیکن میرے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی جہنم میں چلے جائیں، لیکن اللہ ہمیں اس جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جہنم کی آگ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پر چلا وہ جنتی ہے، اور جس نے بدعت کو اپنے سینے سے لگایا، بدعت پر عمل کیا، وہ جہنمی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی ہر خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا دعا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے سنت پر چلنے کی اور بدعت سے بچنے کی۔ وآخر دعوانا